دس از رانگ. انجسٹس ان میرج کہ بیٹی کی وہاں پہ شادی کر دینا جہاں پہ وہ نہ کوئی کیمسٹری میچ کر رہی ہے, بس بچپن سے خواہش تھی, یا کوئی میٹیریل بینیفٹ ہے, اور کہنا کہ تمہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی کہ تم یہاں پہ ہاں نہیں کرو گی. اور کتنی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا, اور ہم پیرنٹس سے کہہ بھی رہے ہیں بٹ وہ مان نہیں رہے کہ نہیں اگر تمہاری اولاد ہو تو. دس از انجسٹس. اسلام نے عورت کو بھی رائٹ دی ہے اور اس کے پیرنٹس کو بھی رائٹ دی ہے. تو 50% اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ لوگ. ہاں اگر عورت کہیں شادی کرنا چاہتی ہے, پیرنٹس ایگری نہیں کرتے تو وہ شادی نہیں ہو سکتی. اور جہاں پیرنٹس چاہتے ہیں شادی کرنا, عورت ایگری نہیں کرتی, وہاں بھی شادی نہیں ہو سکتی. دونوں کو میوچولی ایگریمنٹ پہ آنا پڑے گا رشتے کے اوپر. مجھے بلکہ آج ہی ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ان کو کوشچن آیا, مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایک خاتون ہے, ان کی پیرنٹس ان سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, نہ وہ پڑھا لکھا ہے, نہ اس کا کوئی وہ کیمسٹری میچ کرتی ہے, نہ وہ دیندار ہے, اور پیرنٹس فورس کر رہے ہیں کہ تم شادی یہاں پہ کر لو تو تم UK چلی جاؤ گی, یا ایسے ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ, دس از انجسٹس. اور جو انجسٹس کی ایگزامپلز جو بچے اولاد پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں, وہ خرچے کرتے ہیں, وہ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں, اور یہ لوگ اپنے آپ کو کسی لڑکی میں ایسی جگہ انوالو کر لیا اور اپنے شادی کی بھی وعدے کر دیے, اور بتائی نہ کہ میرے ساتھ یعنی میری لائف میں ہی چل رہا ہے, اور پھر ایکسپیکٹ کیا کہ پیرنٹس اب میرے جو ہے نا اس محبت میں مہر لگا دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کر لو. یعنی پیرنٹس جو بچپن سے پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, خیال رکھتے ہیں, ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان کو اس ڈیسیژن میں شامل کیا جائے. ان کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ آپ میرے جو فیوچر اسپاؤز ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بھی سے میٹر کرتا ہے. جب بچپن میں اولاد کو پیرنٹس خیال رکھتے ہیں, پیمپرز ہے, ایجوکیشن ہے, گھر دینا ہے, ہر چیز دینا ہے, اور جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں, جب ان کی خیال رکھنے کی باری آتی ہے, وہ بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں. بات نہ ماننا, ان کو جسچر شو کرنا, یا وہ بات کریں تو اپنے موبائل فون پہ لگے رہنا اور ان کو رسپیکٹ نہ دینا. واللہ if they say something, help them. Your mother is Jannah and your father is your door to Jannah. Don't burn your bridges to Jannah. اور کپلز میں جو آپس میں چل رہا ہے, لا الہ الا اللہ. Men are more guilty of physical abuse and women are more guilty of mental abuse to men. آپس میں ایک جو مودت اور رحمت اور دوسروں کو سکون پہنچانا, وہ جیسے کدھر ہے. یاد رکھیں جس شادی میں بھی اگر کپل اپنے حقوق ڈیمانڈ کرنا شروع کرتا ہے نا کہ مجھے یہ نہیں ملا, دس میرج از باؤنڈ اینڈ ڈیسٹنڈ ٹو پیرش. ہونا کیا چاہیے کہ انسان یہ سوچ رہا ہو کہ میں اسے اور کس طرح دے سکتا ہوں, اور وہ سوچ رہا ہو کہ میں اس کو حقوق کس طرح دے سکتی ہوں. تو ایک دوسرے کو دینے کی سوچیں. اسلام ایسا دین نہیں ہے جو دینے والا دین ہے. کتنی کمال کی فلاسفی ہے اسلام. تو ایسی فلاسفی ہے آف لائف ہے جو کہ انسان کو اکیلے میں بھی شرمندہ کر دیتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں آج کل. پھر اس کے بعد فائنینشیل ابیوز. مرد خواتین کو وہ لائف نہ دیں جو اپنے لیے وہ اختیار کر رہے ہیں. خواتین کو بہت زیادہ اسٹرکٹ رکھنا اور اپنے لیے سارے خرچے اپنے پہ کرنا, دس از رانگ. اور وومن دے شوڈ بی ڈیمانڈنگ کہ مجھے بھی یہ لے کے دیں, مجھے بھی مارے بھی کا ڈریس آ گئے, مجھے بھی شنیل کے یا گوچی کے. نہ. ڈونٹ برڈن یور ہسبینڈ کہ وہ حرام کمائے یا آپ کی ناجائز خواہشات پورا کرے. وہ اگر ایک اچھا رسپیکٹفل ارننگ کر رہا ہے تو وہ جو آپ کو دے رہا ہے اٹس انف فار یو. ہیو پیشنس. اور ڈائیورسز میں سبحان اللہ, آج کل ڈائیورسز کتنے جلدی, کوئی بات نہیں چلی تو فوراً سے ڈائیورس پہ آ گئے. مارک ٹوین ایک گورا ہے, وہ کہتے ہیں گڈ میرج از اے یونین آف ٹو گڈ فار گیورز. جو ایک اچھی شادی ہے نا وہ دو اچھے معاف کرنے والوں کا ایک کمبینیشن ہے. یہ گورا کہہ رہا ہے جس نے دین نہیں پڑھا ہوا اور اسلام نہیں پڑھا ہوا. آپ کے تو نبی کی وہ احادیثیں جب انسان پڑھے تو کہتا ہے کہ یار بس میں معاف ہی کرتا رہا ہوں اور مجھے اللہ جنت دیتا رہے. وہ غلطیاں کرتے رہے, میں معاف کرتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے میرے درجات بلند کرتا رہے. اور اگر ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے کسی وجہ سے تو پھر احسان سے کہ وہ آپ کے ساتھ رہی ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ کیمسٹری میچ نے کی, آپس میں بحثیں بھی ہوئی ہیں, حق مہر دینا رسپیکٹفلی. لوگ کیا کرتے ہیں حق مہر نہیں دیتے کہ تم خلا لو, وہ طلاق بھی نہیں دیتے, وہ خلا بھی نہیں لے رہی کہ حق مہر تک کے بچ جائے گا ہمارا. رادر رسپیکٹفلی. اور پھر جو ڈائیورس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں اگلے کا امیج خراب کرنے کے لیے, لائز ان کورٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے
اور وہ زیادہ ایلیکوینٹ ہے, وہ زیادہ بات ٹھیک کر لیتا ہے اور مجھے کنونس کر لیتا ہے کسی بات پہ. یعنی وہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے, میں اس کے اگر حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں تو یاد رکھیے اگر وہ غلط ہے, گلٹی ہے, تو وہ جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. تو جھوٹ بول کے کچھ کروا لینا, کچھ بینیفٹ لے لینا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے کامیاب ہو گئے. اور اگر عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یو ور رائٹ. نو, یو ور ناٹ رائچیس. اللہ کے عدالت میں پیش ہونا ہے ہمیں کل کو, اور اللہ سب کو جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک فلتھی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے آفٹر میرج, اپنے مسائل اور اپنے پھڈوں کی وجہ سے اپنے ایکس پارٹنر کو یا اپنے ایکس ہسبینڈ کو ڈپرائیو کر دینا فرام وزٹنگ کڈز. واللہ اٹس ظلم. یہ اگر ہسبینڈ کے پاس بچے اور بڑے ہو گئے ہیں تو بیوی سے نہ ملنے دینا, یعنی سچ کائنڈ آف سیلفشنس از دس, کہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اپنے مسائل تھے, آپ اولاد پہ کیوں اس کو, وائی یو آر میکنگ یور کڈز ٹوکن ٹو ہارم دی ادر پرسن. یہ تو کسی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کیا ظلم تھا کہ وہ بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں سے محروم ہو گیا, اس سے ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا, یا اس کو اپنے اولاد سے نہ ملنے دیا جائے. یاد رکھیں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ شخص قیامت کے دن اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی وائف سے, اپنے بھائی سے, اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا. اس دنیا میں تو ہمارے پہ جب بھی کلیمٹی پرابلم آتی ہے, ہم کہاں سب سے پہلے بھاگتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے فیملی کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کو حق کرتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, سب سے پہلے فیملی کے پاس جاتے ہیں کمفرٹ لینے کے لیے, ان سے پیس لینے کے لیے, سکون. بٹ آخرت میں انہیں سے کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ کیونکہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے انہیں پہ ظلم کیا اور آج ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. وہ ان سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ نہ لیں. اور یہ پکڑے نہ پکڑے, رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. شدید العقاب, ان بطش ربک لشدید, وہ تو دیکھ رہا ہے. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم سے بچنا ہمیشہ, کہ یہ ظلم ہے قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں, اندھیرے. انسان کو جو کہ کلائمٹی میں ہے, جو نیڈ میں ہے, انہوں نے حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو یا رسول اللہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں, آپ تو صدقہ بڑا کرتے ہیں, آپ تو کعبہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. نہیں, کوالٹیز کیا بتائیں کہ آپ میں کوالٹیز, آپ لوگوں کے بڑا کام آتے ہیں. اور ابو بکر صدیق کیوں اس امت میں سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد؟ ایک شخص نے ابو بکر صدیق کو مکہ میں تھا اور کہا نکل جاؤ ہمارے مکہ سے, جب ہجرت سے پہلے. تو ایک شخص تھا, اس نے کہا, زید اس کا نام تھا, زید ابن دغینہ, زید ابن دغینہ کہتے ہیں کہ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج. ابو بکر جیسا بندہ نہ یہ نکلے گا اور نہ ایسے کو نکالنا چاہیے. کیوں؟ یعنی کوالٹیز ابو بکر ہی کیا بتائیں, اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقر الضیف ویعین علی نوائب الحق. کہ تم ابو بکر جیسے بندے کو نکال رہے ہو مکہ سے, کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے, ان کے لیے پیسے کما کے ان کو دیتا ہے, ریلیشن شپس کے ساتھ جو ریلیشنز ان سے اچھا ٹائز آف کنشپ مینٹین کرتا ہے, ہی ہیلپس دا ویک اینڈ پور, ہی انٹرٹین ہز گیسٹس جنرسلی اینڈ ہیلپ دا پیپل ہو آر ان کلیمٹی, جو لوگ مصیبت میں ہیں. اور پھر اس نے کیا کہا کہ ابو بکر آپ کو کوئی یہاں سے نکالے گا, میں آپ کا پروٹیکٹر ہوں, جائیں آپ اپنے رب کی عبادت کریں, اس مکہ میں آپ کا خیال رکھوں گا. اللہ اکبر. یو سی, اللہ کے ساتھ تعلق کا حقوق اللہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ کرنا ہی ہے, لیکن ہمارا جو ریلیشن ہے آپس میں فیملیز کے ساتھ, وہ کدھر ہے؟ ہم اس معاملے میں فیلیئرز ہیں, واللہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی ایک یعنی ٹرو سٹوری سنیں. عمر بن خطاب دیکھتے تھے کہ ابو بکر صدیق نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ہی لکس فریش ایز اف ہی از اویک فرام دا پاسٹ ملٹیپل آورز, اور جس ڈائریکشن سے آتے ہیں وہ انہیں گھر کی ڈائریکشن نہیں ہے. سو عمر بن خطاب کو شک ہوا, خلیفۃ المسلمین کیا 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 کر رہے ہیں, کوئی ان کی ڈوبیس ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے. اینڈ عمر واز ویری اسٹرکٹ پرسن. عمر بن خطاب نے کہا لیٹ می چیک. لمبی حدیث ہے, وہ تہجد کے ٹائم گئے, دیکھا ابو بکر صدیق جو ہے وہ مسجد آ رہے تھے, پھر اس سے پہلے بیٹھے اور اس سے پہلے بیٹھے ملٹیپل راتوں کو. پھر ایک دفعہ دیکھا کہ ایک خیمے سے نکل رہے ہیں ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا چلو جی پکڑے گئے.
اور وہ جا رہے ہیں ٹورڈز مسجد. تو جب اس خیمے میں گئے دیکھا کون خاتون ہے وہاں پہ, کون لوگ ہیں. تو جب گئے تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ جو اندھی تھی وہ وہاں تھی. انہوں نے کہا ماں جی یہ آپ کون ہیں, اور یہ شخص جو آپ کے پاس آتا ہے کون ہے یہ؟ کہتی ہیں بیٹا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. She didn't even know کہ this is ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین. She said کہ بس یہ آتا ہے, یہ ہمارے گھر کی صفائی کر جاتا ہے, بچوں کو دودھ پلا جاتا ہے, کھانا تیار کر جاتا ہے, ناشتہ بنا جاتا ہے, اور سارا دن کا کھانا تیار کر کے چلا جاتا ہے. یعنی he helps us. اللہ کا بندہ کون ہے, اللہ اس کو درجات بلند کرے. اور پھر کیا کہا کہ عمر خطاب نے سب سننے کے بعد کہا کہ may my others lose me, یعنی میں تباہ ہو جاؤں کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ فالٹس ان ابو بکر. اور یہی جو چیز ہے عمر بن خطاب کے بارے میں کہی گئی کہ وہ جس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. اور عمر کے بیٹے دیکھ لیں آپ, مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ ٹریول کیا ٹو سرو ہم اینڈ ٹو ہیلپ ہم اینڈ ٹو اسسٹ ہم اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہم. بٹ کہتے ہیں کہ ہی اینڈڈ اپ سرونگ می ایز اف وہ میرے ساتھ آئے تھے میرا خیال رکھنے کے لیے, ایسے محسوس ہو رہا تھا. ہی واز سرونگ می. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی سروس کروں, کسی کے ہیلپ آؤں, از مور بلوڈ ٹو می دین 2 months آف اعتکاف. 2 مہینے کے میں اعتکاف کروں. حسن البصری جیسا شخص جو قرآن پڑھے گا اور تفسیر پڑھے گا اور تہجدیں پڑھے گا اور نوافل پڑھے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا, 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی خدمت کروں. ابھی عثمان جو شیخ ہیں امام بخاری کے, وہ کہتے ہیں کہ کسی نے آج تک مجھ سے ہیلپ یا فیور نہیں مانگی ایکسیپٹ کہ میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نے اس کی مدد کی ہو, تھرو مائی منی, تھرو فرینڈس, تھرو اتھارٹیز, جس طرح سے میں کر سکوں میں نے کیا ہو. اور ایسے مشائخ امام بخاری جیسے اسٹوڈنٹس ریز کرتے ہیں. اور آج کل people like leave no opportunity to damage and to taunt and to curse other. ساس بہو کو, بہو ساس کو, خالہ پھپھی کو, پھپھی خالہ کو, اپنے بھانجوں بھتیجوں کو, یعنی آپس میں کیا چل رہا ہے. ریلیٹیوز جو یتیم ہو جاتے ہیں ان کا جب خیال رکھتے ہیں, کفالت کرتے ہیں, تو ان کے مال کو ہڑپنا, ان کے مال کو اپنے اس میں ڈالنا. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں, وہ مال نہیں ڈال رہے. ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے اس میں ڈال رہے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ جلد عذاب نہیں لاتا قیامت کے دن سے پہلے اس دنیا میں ہی 2 چیزوں کے سوا. ایک جو انسان انجسٹ ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہی وہ the one who breaks his ties of kinship, جو اپنے رشتہ داروں کو, اپنے رشتوں کو توڑتا ہے, جو انجسٹس کرتا ہے اور جو رشتوں کو توڑتا ہے. کریں پھر دیکھیں اس دنیا میں کیسے عذاب اور کیسے مشکلیں, کیسے پریشانیاں آتی ہیں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی دیتا ہوں جانے سے پہلے. جو ظلم اور زیادتیاں ہیں جو پیرنٹس بچوں پہ کرتے ہیں, یعنی ایک بچے کو بلیٹنٹلی پریفر کرنا دوسرے بچے پہ. اس کو حدیث میں کیا آتا ہے, جب ایک صحابی نے ایک بچے کو گفٹ دینا چاہا تو آپ نے کہا دوسری کو بھی دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے رسول اللہ. انہوں نے کہا پھر اس کو بھی بنائے دو. ایک ہوتا ہے کہ جنرلی اس کا بھی خیال رکھا, اس کا بھی خیال رکھا, ہاں ٹائمز ڈفرینٹ ہیں ایجوکیشن کے اور ایکس وائی زی, وہ تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن ڈفرینشیٹ خود سے کرنا, اور ایک کو امپورٹنس اور پرائرٹی دینا, اور ایک کا زیادہ خیال رکھنا, ایک کا کم خیال رکھنا. ایک کو گفٹ دینا, دوسرے کو کچھ بھی نہ دینا. ایک کو پیار محبت دینا اور دوسرے کو ذلیل کرنا, یہ ظلم ہے. دوسرا جینڈر انجسٹس, کہ میلز کو زیادہ پریفرنس دینا اوور فیمیلز. کہ بیٹا کھانا صحیح کھا لے, بیٹی کو اگر ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا صحیح ایجوکیشن لے لے, بیٹی کو ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شادی جہاں سکون کا ذریعہ ہونی چاہیے وہاں کبھی کبھی ظلم اور ناانصافی کیوں ہوتی ہے؟ جب عزت کی جگہ بے عزتی ہو، محبت کی جگہ درد ہو تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسلام شادی کو رحمت اور سکون بناتا ہے، نہ کہ تکلیف۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، یعنی پروٹیکشن اور سکون کا ذریعہ۔ اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ لیکن جب کوئی اپنی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے یا پارٹنر کے حق کو دبا دیتا ہے تو یہ صرف رشتہ نہیں بلکہ ایمان کا امتحان بن جاتا ہے۔
याद रखो, नाइंसाफी कभी भी जस्टिफाई नहीं होती, चाहे मर्द करे या औरत, जुल्म जुल्म होता है। इसलिए शादी को कंट्रोल नहीं बल्कि रहमत और रिस्पेक्ट का रिश्ता बनाओ, क्योंकि असल खुशी तब आती है जब दोनों एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं।